السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں صورت اسٹار کے ساتھ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے مختلف چیزیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے الیکشن ڈے قریب آتا جا رہا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیز اپنے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ کیا کیا کریں گی اگر پاور میں آئیں گی اور اس میں کیا کیا سیلینٹ فیچرز ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ مختلف امور ہیں وہ سامنے آئے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے. پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ان کا مینیفیسٹو جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اس کے سیلینٹ فیچرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے، کتنا اچیویبل ہے، کتنا ریئلسٹک ہے. اور لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑے سے اس کے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں ہائی لائٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا دکھانا چاہتے ہیں. آپ ہائی لائٹس دیکھیں، اس کے بعد ہم آئیں گے تو اس پہ مزید گفتگو ہوگی. یہ مشہور پارٹی کے اندر اور بعد تفصیلی اصلاح مشورہ کے بعد تیار کیا گیا ہے. یہ کام ہم نے سینیٹر ایس ایم ظفر کی قائم کردہ سربراہی میں قائم کردہ ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا اور مجھے اس کام پر بے حد خوشی ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہمیں پارٹی کی قیادت اور دوسرے ذرائع سے بھی تجاویز ملی جن کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے. ہم نے اپنے منشور میں کا آغاز قرآن پاک کے حوالوں سے کیا ہے جن کا انسانیت، ہمانگی، برداشت اور تحمل سے تعلق ہے. پھر ہم نے باقی بانی پاکستان قائد اعظم محمد اجرا کے حوالے شامل کیے ہیں جو پاکستان کے تمام شہریوں کے مساوی حقوق، میڈیا کی آزادی، بزنس کا کردار اور خارجہ پالیسی سے متعلق ہے. ہمارے مشہور کے ہر حصے میں کا آغاز قائد اعظم کے متعلقہ حوالے سے ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ اور دوسری جماعتوں کے درمیان جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے میں یہاں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اول یہ کہ ہم نے اخلاقی اقدار پر زیادہ زور دیا ہے کیونکہ ہم نے اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ سیاست کا مقصد صرف کرسیوں کا حصول ہے جبکہ دوسروں کے لیے کرسی ترجیح ہوتی ہے، جبکہ ہمارے لیے پاکستان ابریت ترجیح ہے، سب سے پہلے دین اور اس کے بعد پاکستان. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جمہوریت رواں ہے اور نہ شخصیت. ہماری جماعت خاندانی پارٹی نہیں ہے. یہاں میں اب یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جب پارٹی کا پہلا کنونشن ہوا تھا تو اس میں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم 2 سال کے لیے میں مشاہد صاحب سے 2 ٹرم کے لیے منتخب ہوئے ہوں، اس کے بعد ہم باقی کسی اور کا موقع دیں گے. اور اب یہ ہماری دوسری ٹرم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوسروں کو موقع دیں گے. ہماری پارٹی نہ تو کوئی تاحیات صدارت کے لیے ہم نے بنا رکھی ہے. ہمارا جو موٹو ہے وہ لیو اینڈ لیٹ لیو پہ اور گیونگ ہوپ ٹو دی ہوپ لیس، یہ ہمارا موٹو ہے. اور اسی کی ابتدا کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے قرآن شریف کی جو آیت ہے وہاں سے ہم نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد قائد اعظم کی کوٹنگ سے ہم نے تمام اپنے اس کا آغاز کیا ہے. جو ہمارے سائلنٹ فیچر ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد مشاہد صاحب اس کی تفصیلات بتا دیں گے. وہ یہ ہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، decency, tolerance and harmony, ensuring justice and freedom of expression, family values, dignity of common man, opposing hypocrisy and double standard, protection of rights of minorities, promoting human rights and respect of the rule of law. اور اس کے ساتھ ایک promotion of rights of the female population and providing freedom from fear and oppression. اور آخر میں سب سے بعد میں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ سب سے بڑھ کر ہم کلمہ حق کہنا ہماری پارٹی کا سب سے بڑا منشور ہوگا. اور اس منشور کے اوپر ہم پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہماری پارٹی نے سب سے پہلے، چاہے وہ اس وقت حکومت کو پسند آئی نہ آئی، لیکن ہماری پارٹی نے کلمہ حق کہا ہے ہر موقع کے اوپر اور کسی کے ڈر خوف کے بغیر ہم نے کہا ہے. جہاں بھی ظلم ہوا ہے ہماری پارٹی نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اب میں مشاہد صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمارے اس کو جو ہم نے سالڈ فیچر پیش کیے ہیں اس کی تفصیلات جو ہے وہ مشاہد صاحب اس کی بیان کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جوئی صاحب. اور میں اسپیشلی سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی اور باقی دوستوں نے بھی. اور اس سلسلے میں جو قرآن شریف سے کوٹ سے 2 لیے ہیں ہم نے، سورہ مائدہ کی ہے اور سورہ کافرون کی ہے، اور وہ بھی انسانیت سے تعلق ہے، ہم آہنگی سے تعلق ہے، اور وہ آپ کو مل جائیں گی. قائد اعظم کی کوٹس ہیں اباؤٹ مینورٹیز اور پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے بارے میں بھی ہے. جی
قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی، اور فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کے بارے میں بھی ہے، اور فارن پالیسی اور بزنس کمیونٹی کے بارے میں بھی. ہم نے کہا کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے، جو ویژن ہے، ہم نے انسپائر ہوئے ہیں قائد اعظم اور اقبال کے حوالے سے، اور پھر ہم نے جو پاکستان مسلم لیگ کا ویژن ہے فار دا فیوچر، اس پر ہم نے فوکس کیا ہے، ڈیموکریسی پر، ڈیولپمنٹ پر، ڈیولوشن پر، ڈائیورسٹی پر اور ڈیفنس پر. ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم نے کہا یہ ہماری بنیاد ہے قائد اعظم کی، اور ہر سیکشن کو ہم نے قائد اعظم کے ارشادات سے شروع کیا ہے، وہ ہماری بنیاد ہے. جیسے چوہدری صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کوئی پرسنالٹی کلٹ میں یقین نہیں رکھتی، ہمارے انسپریشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز اقبال اور قائد اعظم ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ پاکستان اٹ سیلف جو ہے ایک پروڈکٹ ہے جمہوری عمل کی، ایک قائد اعظم کی قیادت میں، ایک سیاسی جماعت کی قیادت میں، مسلم لیگ کی قیادت میں پاکستان حاصل ہوا. تو جمہوریت جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے، ہمارا نصب العین ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر کو ہم بلیو کرتے ہیں، ملک کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر بھی. اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. وی بلیو ان اے پارٹی ڈیموکریسی ود دا رائٹ ٹو ڈسینٹ اینڈ ڈفرنس آف اوپینین، جس میں پارٹی کے اندر اختلاف رائے کا حق موجود ہے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ون مین شو ہے کہ جو ایک پارٹی لیڈر نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اور عقل کل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں مشاورت اور مفاہمت کے ساتھ مسئلے حل کرنے چاہیے، اور یہ ہماری بنیاد ہے. اور جیسے چوہدری صاحب نے کہا، واضح ہے کہ کوئی تاحیات مسئلہ نہیں ہے. ہم نے چوہدری صاحب نے، میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہماری ٹرم جب ایکسپائر ہوگی دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا ہول تھنگ فار پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری جنرل، بیکاز وی آر بوتھ الیکٹڈ. اگست 2006 سے ہم 3 سال کی ٹرم کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار، یہ جمہوریت کا جو یہ چرخہ ہے یا چیریٹ ہے یا یہ راستہ، اس کے 2 پہیے ہیں، اور دے ہیو ایکول رائٹس، اور ان کو شامل کیا جائے مشاورت میں، کنسلٹیشن میں. اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کمیٹیز بھی دی جائیں. اور فاٹا کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ فاٹا نیڈز اے ہیلنگ ٹچ، دست شفا. اور فاٹا کے لیے جو دہشت گردی یا انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ صرف سیاسی جماعتیں حل کر سکتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک علامت ہیں وحدت کی، امن کی، سلامتی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری سیاسی عمل ہے جیسا پاکستان میں ہے، وہی عمل فاٹا میں ہونا چاہیے، اور وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سب سے اچھا طریقہ ہے مقابلہ کرنے کے لیے. اور ہم نے یہ بھی ڈیموکریسی کے اپنے چیپٹر میں کہا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے ہمارا ریونج کا، بدلے کا، اس کو ریپلیس کرنا ہوگا کلچر آف ریکنسیلیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سیلینٹ فیچرز اس منشور کے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نے اناؤنس کیا ہے، اور اس میں مختلف انیشیٹوز کا ذکر ہے. اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں. مشاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر SM ظفر صاحب، بہت معروف نام، ان کا تعارف میں کیا کروں. ظفر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور مشاہد صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آج بڑا اس کو انقلابی منشور کہا جائے، کیا کہا جائے، سیاسی منشور کہا جائے. خاصا پیپلز پارٹی نے 5 E's دیے تو آپ نے 5 D's دے دیے. یہ کیا ہے؟ تو ہمارا ویژن سٹیٹمنٹ ہے. ویسے ایک جو پاکستان مسلم لیگ بیسکلی ایک پروگریسو جماعت ہے اور روشن خیالی بھی ہے، اور جو انیشیٹوز دیے ڈویبل دیے. بیسک جو ہم نے ویژن کوشش کرنے کی دیکھی کہ ہماری پارٹی کوئی کلٹ آف پرسنالٹی کی بنیاد پر نہیں ہے. اس میں فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، پلس یہ جو ہے نا لیو اینڈ لیٹ لیو کی فلسفی اور گیونگ ہوپ ٹو دا ہوپ لیس، یہ ہمارے موٹو ہیں. اس کو ہم آگے بلڈ کریں گے. اور پلس جو آپ نے کہا کہ وہ ڈیز اور ایز کا، اب وہ انہوں نے جو بھی کیا سلسلہ، ہم نے تو کہا کہ جو 5 ستون ہیں جو بنیاد بنتے ہیں ہمارے فیوچر کے لیے، جس میں ہم نے کہا کہ ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ، ڈیولوشن، ڈائیورسٹی. لیکن پاکستان ایک کوئی مونولیتھک سوسائٹی تو نہیں نا، 4 صوبے ہیں، 4 ثقافتیں ہیں، 4 زبانیں ہیں، 4 سے زیادہ زبانیں ہیں. سب کو ڈائیورسٹی کو ساتھ لے، ڈفرنٹ سیکشن آف سوسائٹی ہے، اور پلس ڈیفنس. تو اس حوالے سے ہم نے فوکس کیا، اور کوئی ایسے کوئی بڑکے یا وہ بڑے اس ٹائپ کی وعدہ نہیں کیے.
ایشوز پہ فوکس کیا ہے, کوشش کی ہے ڈویبل ہو, لیکن بنیاد ہماری ہونا چاہیے کہ جو مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ہے, کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, بڑے دل سے چلیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. جو لیو اینڈ لیٹ لیو کی مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ مائنڈ سیٹ تو ظاہر ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم. دیکھیں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے مطلب ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر. ایک تو جمہوریت کی بنیاد ہے انتخابات اور پارلیمنٹ. انتخابات ہوتا ہے کہ 8 جنوری کو انشاءاللہ انتخابات ہوں گے, لوگ ووٹ دیں گے. لیکن مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں, اور اس میں ہم نے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈیموکریسی, اس میں خاص طور پہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سینیٹر احسن ظفر صاحب کو. سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کو آتھرائز کیا تھا کہ انہوں نے بنائی تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی, اور ویسے بھی ان کا ویسے بھی ہی از اے سمبل آف ماڈریشن, یہ بیلنس کے ہے, جسے ان کی ہے کوالٹی ساتھ لے کے چلنے کی. تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ پارٹی کے اندر بھی جمہوریت کی بڑی ضرورت ہے, جس کی بنیاد ہم نے, کسی اور پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ان اے پارٹی ڈیموکریسی the basis of which is dissent and difference of opinion, اختلاف رائے. جیسے اب شاہ صاحب رہے, انہوں نے اوپنلی کہا جی میں اختلاف کرتا ہوں وردی سے, اور اس وقت وردی تھی اور اس کو اتنا فیشنیبل نہیں تھا وردی کے بارے میں بات کرنی. اب تو بعد میں تو سب کو کہتے ہیں وردی وردی. تو انہوں نے کہا, میں نے بھی ان کی تائید کی, میں کہا بالکل ٹھیک ہے. دیکھا نا اللہ کا فضل اچھا ہے, جنرل پرویز مشرف became مسٹر مشرف. تو اس پروسیس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ڈسینس ہوتا ہے. تو یہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر ایسا ہونا چاہیے تاکہ, چونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کسانہ صاحب, آپ تو امریکہ بھی رہے ہیں, ابھی حال ہی میں نیو یارک سے آئے ہیں, وہ پلورلزم کی بنیاد ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا. ہمارے مسئلے ایسے ہیں کہ کوئی ایک شخص, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک پارٹی یہ مسئلے پاکستان کے حل نہیں کر سکتے. ہمیں مل جل کے کرنا پڑے گا, اور اس کا مطلب ہے مفاہمت, اسپرٹ آف ہارمنی, ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس. اور یہی ہم نے اسپرٹ لیے, ہم نے شروع کیا قرآن شریف کی 2 کوٹیشن سے, جس میں انسانیت کا اور تحمل و برداشت کا ذکر ہے, سورہ المائدہ کا, کہ ایک شخص کو قتل کرتے ہو تو انسانیت کا قتل ہے, ایک شخص کی جان بچاتے ہو تو انسانیت کی جان بچاتے ہو. اور دوسرا سورہ کافرون, کہ ایون کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے راستے جاؤ, ہم اپنے راستے جاتے ہیں, تمہارا دین تمہارا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا یہ ہے برداشت کا مادہ اسلام کے اندر, ہمارے دین میں. میں ظفر صاحب کو ذرا بیچ میں لاتا ہوں کہ ظفر صاحب, برداشت کا مادہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, اور جو کلچر ہے ہمارا ڈیموکریٹک کلچر, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ اس طرح کی چیزیں ابھی تک موجود نہیں ہیں. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ دین کا بھی خاصا ذکر آ گیا اس میں, قائد کا ذکر ہم نے بہت دیکھا ہے, لیکن آن گراؤنڈ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ دین کو ہم اس طرح فالو کرتے ہیں کہ جس طرح دین ہے, نہ ہی ہم قائد کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں. تو اس منشور میں جو چیزیں ہیں وہ بھی صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, یا واقعی اس میں ہم یہ سمجھیں کہ ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ منشور ایک وعدہ ہوتا ہے, ایک وعدہ انسان کرتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اٹس اے کارپوریٹ, یہ ہم تمام کی اجتماعی سوچ کا ایک نتیجہ ہوتی ہے بات, سیاسی جماعت. اور جب سیاسی جماعت منشور کا اعلان کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری نیتیں ہیں, یہ ہمارے ارادے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ منشور انقلابی ہے یا نہیں. یہ انقلابی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ انقلابی یوں ہے کہ اس میں تمام وہ سوچیں ہیں جو کہ ہمیں آگے لے جانے کے لیے, اور انقلاب کا مطلب ہے کہ تبدیلی لائی جائے. تبدیلی لانے کے لیے تمام باتیں موجود ہیں. اور انقلابی یوں نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے نہیں کہ ماضی سے بالکل ہٹ کر, یہ تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اور پھر بتدریج اپنی محنت سے, کوششوں سے اور صحیح منصوبہ بندی سے. اس کو اگر میں مختصراً کہوں تو یوں ہے کہ ہم نے اپنی ماضی پر نظر ڈالی, حال پر توجہ دی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے. یہ ہے ہمارا منشور. ویری ویل پٹ, ویری ویل پٹ. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انقلابی ہے بھی ایک سینس میں اور ایک سینس میں نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جیسے ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ قائد کی جو بات میں نے کی اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے جواب چاہیے کہ قائد کو ہم نے اپنی زندگیوں میں صرف یہ موٹوز میں یا مینیفیسٹوز میں ان کا نام لانے کی حد تک رکھا ہوا ہے. ہم کس حد تک ان کے پرنسپلز کو, خاص طور پہ اس منشور میں دیکھ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از بینگ لنکڈ ٹو قائد سیئنگز, ٹھیک ہے, اب اس میں ہم کہاں تک دیکھیں گے اور کہاں تک ایک میرے جیسے ووٹر کو ایک یقین سے ہم کہہ سکیں کہ جی ہاں ہم قائد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح بات پکڑی. ہم نے اپنا ویژن اس منشور میں قائد اعظم کے ویژن کو سامنے رکھا ہے, ٹھیک, کہ یہ ہے وہ مقصد اور وہ منزل جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہم نے اتنا بڑا آئیڈیل رکھا ہے تو آج کی موجودہ صورتحال اور اس آئیڈیل میں فرق ہوگا. اور منشور جو ہے یہ اس ارادے کی نشاندہی کرتا ہے
جس کو کہتے ہیں کہ عمل پہ ہم کرنے کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اس ویژن کی طرف چلنا چاہتے ہیں. کیسے وہ ہوگا پورا